نے استاد کے بتا ہوئے قانون کے مطابق فرمایا نصیحت بھی کرو. اور مرزیا نصیحت یہ ہے تیرے لیے، تیری تعلیمات میں سوائے بدتمیزی کے کچھ نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمیز پیدا کر. تیرا کوئی ایک فالور دکھا جس میں تمیز ہو، سبھی بدتمیز ہیں. کیا دین کی تعلیم میں بدتمیز پیدا کیے جاتے ہیں؟ اسی طرح کہتے ہیں یہ بھی سارے فرقیاں دے پیچھے پہ گیا ہے، ہاں یہ بھی اسی کی طرح ہے. میں کہا جی او تُنے آ گیا تے تُنے آئے نے بھی جانا ہے. اور یہ بھی میں نصیحت کر رہا ہوں اس بات پر فخر. تو جی میرے بھائی، مفتی صاحب کا آپ نے کلپ سنا ہے. مفتی صاحب نے انجینئر کے اوپر تو ٹیگ کیا ہی کیا ہے، ساتھ میں جو اس کے فالور ہیں ان کے اوپر بھی ٹیگ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ انجینئر بدتمیز بنتا ہے، انتہا کا بدتمیز ہے، اور اس کے جو فالور ہیں وہ بھی بدتمیز ہیں. تو ایک بات میں مفتی صاحب کو کہتا ہوں کہ مفتی صاحب، آپ نے انجینئر صاحب کے جو فالور ہیں ان کے اوپر بھی ٹیگ کیا ہے. آپ اپنا کوئی ایک کلپ دکھا دیں جس کے اندر بدتمیزی نہ ہو، بےہودگی نہ ہو اور گندی گالیاں نہ ہو. انجینئر صاحب کو کوئی ایک کلپ آپ دکھا دیں. مرزا صاحب کا اختلاف ہے علمی اختلاف. وہ اگر کوئی سخت بات کرتے ہیں تہذیب کے دائرے اندر رہ کر، علمی لیول پر بات کرتے ہیں، اور تمہارا یہ حال ہے تم تو ننگی چٹی گندی گالیاں نکالتے ہو، کیونکہ گالیاں نکالنا تمہاری مجبوری ہے. وہ اس لیے کہ نہ اللہ کا قرآن تمہارا ساتھ دے، نہ رسول اللہ کا فرمان تمہارا ساتھ دے، نہ صحابہ کرام کے قول اور فعل تمہارے ساتھ چلیں. تو پھر تم نے ممبر و محراب کے اوپر بیٹھ کر سامنے قرآن رکھ کر لوگوں کو گالیاں دینا، اور کیا کرنا ہے؟ پھر تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یا پھر آ جا کے تمہارے پاس وہ جو بابوں کی من گھڑت سٹوریاں، کہانیاں، جھوٹے قصے جو آج تک تم لوگوں کو سنا کر بیوقوف بنا رکھے ہو اور اپنی روزی روٹی کا سبب بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور ہے ہی کیا؟ آپ اپنی بدتمیزی کا لیول دیکھیں اور انجینئر صاحب کی بدتمیزی کا لیول دیکھیں، پھر بات کریں. اپنی آنکھ کا چتیر بھی کسی کو نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا ترکا بھی نظر آ جاتا ہے. اور آپ کو تو مرزا صاحب کا مشکور ہونا چاہیے کہ جس مفتی سمر عباس کو محلے کی کتی نہیں جانتی تھی، اس کے مقتدی اس کو نہیں جانتے تھے، مرزا انجینئر صاحب کے طفیل، یہ طفیل کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تمہارے یہاں چلتا ہے یہ کہ یہ فلاں کے طفیل کام ہو گیا، فلاں کے طفیل کام ہو گیا. تو مرزا صاحب کے طفیل تمہیں کچھ لوگ جاننا شروع ہوئے ہیں، تمہیں کوئی فالور ملنا شروع ہوئے ہیں، ویوز ملنا شروع ہوئے ہیں. دعائیں دو مرزا صاحب کو، جس کی وجہ سے تمہیں بھی کچھ چار لوگ جاننے لگے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تمہارا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. یہ گالیاں نے جو تم گالیاں دیتے ہو نا، بدتمیزی کرتے ہو، ان گالیوں کی وجہ سے تم مشہور ہوئے ہو. وہ قرآن و حدیث کی برکت سے نہیں ہوا ہے کام. تو کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر جھانکو کہ میں کیا چیز ہوں، پھر دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاؤ. دلائل کی دنیا میں تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علمی میدان میں تم اس کے سامنے نہیں آ سکتے. اور وہ کہتے ہیں نا، جھوٹا بندہ بھڑکتا ہے، خالی پانڈا کھڑکتا ہے. تو جب برتن خالی ہوتا ہے نا، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ کھڑکتا آواز ہی دیتا ہے. تو اس طرح جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، علم کی کمی ہوتی ہے، وہ پھر یا تو پیٹ بھر کر جھوٹ بولے گا، یا پیٹ بھر کر بدتمیزی کرے گا، یا پیٹ بھر کر گالیاں دے گا، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ الحمدللہ تینوں صفات یہ آپ کے اندر ڈالی جاتی ہے. تینوں صفات یہ آپ کے اندر ہیں. گالیاں تم دیتے ہو، بدتمیزی تم کرتے ہو، اور قرآن اور حدیث سے دوری تمہاری ہے. قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب نکال کر تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. السلام علیکم.